أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی و اسلامی ماں و بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی تھوڑے اور کم عرصے میں ایک بہت بڑی امت کو تیار کیا ہے، اور ایسی قوم، ایسے لوگ جو گمراہیوں میں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جناب رسول اللہ علیہ السلام نے بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر ان کو ان کے حقیقی خالق، معبود اور مالک کے ساتھ جوڑ دیا. رسول اللہ علیہ السلام کی جو تدبیر اور حکمت عملی تھی، اور جو آپ کی تعلیمات تھی، ایک تفصیلی اور وقت طلب موضوع ہے، لیکن آپ کی تعلیم اور تربیت میں ایک جو بنیادی بات جس نے لوگوں کو خیر کی طرف لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کو
یہ عقیدہ سمجھانا، پڑھانا اور یاد کروانا تھا کہ لوگوں، جس دنیا میں، جس زندگی میں تم جی رہے ہو، یہاں تم نے مستقل نہیں رہنا، بالآخر تم نے یہاں سے جانا ہے اور مرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کو سب لوگ ہی مانتے تھے، جن سے آپ خطاب کر رہے تھے، وہ مکے کے مشرک ہوں، وہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں۔ اس بات کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی سبھی اس کو مانتے تھے کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں جی رہا ہے، یہ مستقل رہنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا، بالآخر اس نے مرنا ہے۔ لیکن لوگوں کو یاد نہیں تھا، یہ سبق بھول جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر ایک بڑا انقلاب جو برپا کیا، اس کی ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ سبق یاد کروایا۔ مانتے سب تھے، لیکن اس کو یاد نہیں رکھتے تھے، بھول جاتے تھے، اس کو ذہن سے نکال دیتے تھے۔ تو آپ نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو یہ سبق یاد کروایا کہ بالآخر تم نے مرنا ہے۔ جب یہ سبق یاد ہو گیا تو اس کے نتیجے میں پھر جو ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، وہ اپنے ظلم سے باز آ گئے۔ جب ان کو آ کے کسی نے کالر سے پکڑ کے ہلایا، ان کا کرتا کھینچ کے کسی نے ان کو سمجھایا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم تو بڑا تھوڑا ہے اور بالآخر آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو یہاں آپ کیا کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی انسان تھوڑے وقت کے لیے رکتا ہے، یہ اس کی نیچر کا تقاضا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جہاں اس نے تھوڑا سا وقت گزارنا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اس کی بدنامی کا سبب بنے، اس کے نقصان کا ذریعہ بنے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ سبق یاد کروا رہے تھے کہ تمہارا وقت تھوڑا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ آخرت، قیامت کا قیام، یہ سب چیزیں انسان کو کچھ لمحوں کے لیے بڑی دور محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے اور آپ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو اس دنیا میں مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ قیامت تو کئی ہزار سال بعد قائم ہوگی، شاید جنت جہنم کے فیصلے پھر ہوں گے، نہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی سمجھایا کہ بالآخر تم نے مرنا ہے، اور پھر کچھ سال ساتھ تفاصیل بھی بتا دی جو شاید اگر آپ نہ بتاتے تو ہمارے علم میں، ہمارے نوٹس میں نہیں آ سکتی تھی، ہم ان کو جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اور جو تفاصیل آپ نے بتائیں ان کا خلاصہ یہ ہے جو لوگوں کی بہتری کا، معاشرے کی اصلاح کا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ایک بڑے انقلاب کا سبب بن گئیں۔ آپ یہ سمجھا رہے تھے کہ تم نے بالآخر مرنا ہے، اور ساتھ اس کی کچھ تفصیل بھی بتا رہے تھے کہ یہ مت سمجھو کہ حساب و کتاب کا سارا معاملہ صرف قیامت کے دن ہوگا، نہیں، بلکہ فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم، تمہیں تمہاری قبروں میں بھی آزمایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ جو آخرت کی گھاٹیاں ہیں، آخرت کے مراحل ہیں، منزلیں ہیں، ان مراحل اور منزلوں میں سب سے پہلی گھاٹی اور منزل رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قبر ہے۔ تو لہٰذا جس کی موت واقع ہو گئی اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ یہ ایک عقیدہ تھا، یہ ایک سبق تھا جو آپ لوگوں کو پڑھا رہے تھے اور بار بار یاد کروا رہے تھے، جو اتنے بڑے انقلاب کا سبب بنا۔ اور پھر ذیلی تفاصیل اس قدر لمبی اور زیادہ ہیں
اگر آپ ان کو پڑھتے جائیں تو ایک ذی شعور سمجھدار عقل مند آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں میرا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، میں عبث بیکار اور بے فائدہ یہاں پہ نہیں بھیجا گیا۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو سبق یاد کروا رہے تھے، ایک دفعہ آپ لوگوں کو فرمانے لگے، کہنے لگے، لوگوں قبر تو شاید اس سے اگلی بات ہوگی، اس سے پہلے کی بات سن لو۔ تم میں سے کسی بھی انسان کی روح کو لینے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، ثم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ وہ ملک الموت تمہیں فوت کرتا ہے، روح نکالتا ہے جسم سے، ذمہ داری اس کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور دیگر کئی فرشتے ہیں جن کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ڈیوٹی جن کی لگائی ہے۔ اور آپ وہ سبق یاد کرواتے ہوئے اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کہا لوگوں دو طرح کی سچویشن ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کہا ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کے پاس جنت کے فرشتے جاتے ہیں جنتی لباس لے کے، اور فرشتہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے جس نے روح نکالنی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے سر کی جانب بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے پاکیزہ جان، پاکیزہ روح، اخرجی الی ربک، اللہ رب العالمین کا اذن اور حکم آ چکا ہے، اب اس جسم سے نکلو، جہاں سے آئے تھے اسی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول الاسلام فرما رہے ہیں کہ پھر مومن کی روح اس کے جسم سے یوں جدا ہو جاتی ہے جیسے ایک مشکیزہ جس کو پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک رسی کے ساتھ اس کے منہ کو باندھا ہوا ہے، جب اس رسی کو آپ کھول دیتے ہیں اور اس کا منہ ڈھیلا ہو کے کھل جاتا ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ وہ سارا پانی مشکیزے سے باہر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مومن ہے جس کو یقین تھا کہ میں نے بالآخر مرنا ہے، اتنی سہولت کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور کہا دوسرا وہ ہے جو سنتا تھا کہ مرنا ہے، لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتا تھا، جنازے بھی اٹھانے والا، لوگوں کو نہلانے والا، کفنانے والا، دفنانے والا، دعائیں کرنے والا، جنازے پڑھنے والا، لیکن خود کو یقین نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے۔ لوگوں کی بات سنتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ جو مر گیا ہے اس نے تو مرنا ہی تھا، ظاہر ہے بیمار تھا، میں کوئی بیمار تھوڑا ہوں، مرنے والا مر گیا ہے، ظاہر ہے اس کی اتنی عمر ہو گئی تھی، اس کا تو اب جانا ہی بنتا تھا، میری تو بھی بڑی تھوڑی عمر ہے، کبھی قبرستان گیا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ قبرستان میں ہر سائز کی قبر موجود ہے۔ جن لوگوں نے سلیٹیں لگائی ہیں، سلیٹ لگانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن جنہوں نے لگائی ہیں کبھی وہ پڑھ کے تو دیکھ، اس پہ تاریخ ولادت بھی لکھی ہے، تاریخ وفات بھی لکھی ہے۔ یہ سوچتا رہ گیا کہ وہ بوڑھا تھا اس لیے مر گیا، یہ کبھی مشاہدہ تو کر کے دیکھتا، آبزرو تو کرتا، اس کو سمجھ آتی کہ موت صرف بوڑھوں پہ نہیں آتی، جوانوں کو بھی لے جاتی ہے، صرف بیمار نہیں مرتے، تندرست بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کو یقین نہیں تھا، نہ کوئی تیاری، نہ کوئی پتہ کہ آگے کیا ہوگا، تو فرشتے اس کے پاس بھی آئے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے برکت والے سچے موتی اور الفاظ، کہا جب فرشتے آ کے اسے اللہ کا میسج دیتے ہیں کہ ٹائم از اوور، اختتام ہو گیا، اینڈ ہو گیا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جانا نہیں چاہتا، یہ مہلت مانگتا ہے، ٹائم لینا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا مل جائے تو میری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے،
اس نے کہیں سے سن رکھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس نے سنا ہوا ہے کہ اگر موت سے پہلے انسان کلمہ پڑھ لے، جس کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے سن رکھا ہے، اس لیے مہلت مانگتا ہے کہ اتنا ٹائم تو دے دو کہ زبان سے کلمہ پڑھ لوں۔ جانا نہیں چاہتا، مہلت مانگتا ہے۔ اور قرآن مجید پورے منظر الفاظ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے اے میرے رب تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دیجئے، فَأَصَّدَّقْ، میرا آپ کے ساتھ پرومس ہے، وعدہ ہے، اب میں اپنا مال آپ کے رستے میں بھی دوں گا، اچھا بچہ بن کے جیوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن جاؤں گا۔ جواب یہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ قانون ہے اللہ کا، دستور ہے اللہ کا، جس کا وقت پورا ہو جائے اللہ اس کو مہلت نہیں دیا کرتے۔ اسے یقین نہیں تھا، لوگوں کے بارے میں اس کو یقین تھا، اپنے بارے میں اس کو یقین نہیں تھا۔ اپنے بارے میں یہ سمجھتا تھا میری خوراک اتنی اچھی ہے، میرے کیلوریز پورے ہیں، میری پروٹین، میری پرورش، میرے جسم کے سارے وٹامنز، میرے چیک اپ، میرا علاج، اپنی ہیلتھ پہ، اپنی صحت پہ اتنا میں خرچ کرنے والا، بھلا میں بھی اس طرح مر جاؤں گا؟ فرشتے اللہ کا میسج اور پیغام دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اسلام منظر کشی فرما رہے ہیں، کہا اس کی روح ہے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے بچنے کے لیے کہ بچت ہو جائے، باہر نہ نکلنا پڑے، بچت ہو جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اپنی موت یاد تھی اس کی روح تو یوں نکلی جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا آسانی کے ساتھ، اس کی روح کو فرشتے پھر یوں نکالتے ہیں، ایسے نکالتے ہیں کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، جیسے ایک گیلی روئی ہوتی ہے اس کے اندر گرم سوراخ رکھی جائے، گرم سوراخ کو جس طرح کھینچ کے اس روئی سے نکالا جاتا ہے، ایسے اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہی سبق آپ اپنے صحابہ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آس پاس کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بار بار یاد کروا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سبق تھا جس نے معاشرے کو کھڑا کر دیا اللہ کی اطاعت پہ، لوگوں کے حقوق ادا کرنے پہ، اللہ کی محبت پہ، دنیا سے بھاگنے پہ، اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے پہ جس نے مجبور کیا، وہ یہی ایک سبق تھا۔ قرآن مجید بھی یہ سبق بار بار دہرا رہا ہے، اور قرآن مجید بات شروع کرتا ہے اللہ کے رسول الاسلام کی ذات سے، صرف ہمیں یہ سبق پڑھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ میں آپ کہنے والا، سننے والے، پڑھنے والے، سنانے والے بالآخر ایکسپائر ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین آغاز اپنے پیغمبر کی ذات سے کر رہے ہیں، اور کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی انسان گزرے، کسی انسان کو ہم نے مستقل دنیا کی زندگی نہیں دی۔ عمریں لمبی ہوتی تھیں، وہ اللہ رب العالمین نے جس کی جتنی چاہی عمر لمبی ہو گئی، لیکن مستقل جینے کے لیے کوئی دنیا میں آیا ہو اے پیغمبر آپ سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے یہاں پہ مستقل زندگی دنیا کی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، اور پھر کہا اگر آپ نے جانا ہے تو پھر دنیا میں کوئی رہ سکتا ہے؟ آپ نہیں رہے تو کوئی اور رہے گا؟
سب سے اللہ کے پیارے دلارے محبوب اللہ کے، اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہے فہم الخالدون، تو کیا وہ دوسرے سب لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ، یہ آیت اگلی یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہر نفس، ہر جان نے مرنا ہے۔ اے پیغمبر اگر آپ نہیں تو پھر کوئی اور کیسے؟ اور آدم علیہ السلام کو اللہ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کو جب اللہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بنانا ہے زمین میں، آدم کو بنانا ہے، یہ بات اللہ بتا رہے تو لفظ کیا بولا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا معنی نائب، جانشین۔ ہمارے ہاں یہاں پہ لوگوں کو غلطی لگی، وہ ترجمہ کر دیتے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کسی لفظ کا ترجمہ اپنا نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی جو خلافت ہے یا ان کی جو جانشینی ہے وہ اللہ کے خلیفہ نہیں تھے اس معنی میں، کیونکہ نائب، اسسٹنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں جانشین وہ ہوتا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کے غائب ہوتے وقت یا کسی کی موت کے بعد دوسرے کی جگہ سنبھالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا تو اس معنی میں کوئی خلیفہ نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو اس یہاں پہ اللہ کا خلیفہ، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنا خلیفہ، کہا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس خلیفہ کے لفظ جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اس کے معنی و مفہوم میں سب سے صحیح اور درست بات جو امام ابن کثیر مفسر قرآن لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدم اور ان کی ساری اولاد کو اللہ خلیفہ کہہ رہے ہیں، اس معنی میں کہ ایک آتا ہے دوسرا چلے جاتا ہے، ایک جو آیا ہے بالآخر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ باپ ہے آج، کل اس کی جگہ پہ اس کی اولاد آ جاتی ہے، جو اولاد ہے کل آگے ان کی اولاد آ جاتی ہے۔ سب لوگ جو بھی انسان اس دنیا میں جی رہا ہے وہ خلیفہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ وہ کسی کی جگہ پہ آیا ہے اور اس کے بعد آنے والے اس کی جگہ سنبھال لیں گے۔ اللہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو کہہ رہے ہیں میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو ایک دوسرے کی جگہ سنبھالنے والے ہوں گے۔ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، آنے والا پہلے والے کی جگہ بنا رہا ہے، اس کی جگہ لے رہا ہے۔ اگر وہ آج کسی کی جگہ لے رہا ہے تو اللہ اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر آج تو نے کسی کی جگہ لی ہے کل کوئی تیری جگہ لے گا۔ صرف یہ سبق پڑھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر جناب رسول اللہ نہیں رہے تو رہنا کسی اور نے بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی اس روئے زمین کے اوپر ہے ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ توحید کا میسج اور سبق سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کہا روئے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں، کل شیء ہر چیز، ہالک ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ جب رہنے والی ذات صرف ایک اکیلی اللہ کی ہے، ساتھ میں توحید بھی سمجھا دی، کہا پھر عبادت بھی صرف اسی ایک اکیلے اللہ کی ہوگی۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جب اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے تو کسی اور چیز کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ احترام ہوگا، عزت ہوگی، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، لیکن عبادت صرف ایک اکیلے اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، وہی تو ہے جو ہمیشہ سے ہے،
ہمیشہ قائم رہے گا، اس کی ذات کو کوئی زوال نہیں، نہ اس کو موت آ سکتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول الاسلام اللہ سے جب دعا کرتے تو کہا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت، لا الہ الا انت الذی لا تموت والجن والانس یموتون۔ رسول اللہ سے یہ کہا کرتے تھے اے اللہ تیری عزت کے واسطے، تیری عزت کے ذریعے میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تو وہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو وہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یموتون، وہ بالآخر مر جاتے ہیں، مر جائیں گے، تو میں اپنے آپ کو کسی اور کی پناہ اور حفاظت میں کیوں دوں؟ صرف تیری حفاظت، تیری پناہ میں دوں گا، کیونکہ تیری ہی ذات ہے جس کو بقا ہے، فنا نہیں، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول اسلام یہیں سے اسی عقیدے سے توحید بھی سمجھا رہے ہیں، بالآخر مرنا ہے، یہ عقیدہ انسان کو توحید بھی سمجھا رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا سبق اور درس بھی دے رہا ہے، اور اس کی زندگی کی اصلاح بھی کر رہا ہے، اور قرآن مجید اس سبق کو بار بار یاد کروا رہا ہے۔ یہ سبق ہے ہی ایسا۔ رسول اللہ علیہ السلام اس لیے کہتے تھے اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ لوگوں کی صرف موت نہیں، کسی کے مرنے کی، فوت ہونے کی اطلاع ملے، صرف اس پہ رونا نہیں، لوگوں کو یاد کر کے رونے والے کبھی یہ بھی سوچیں کہ میں آج تک کبھی اپنی موت پہ رویا؟ قرآن مجھے بار بار یاد کروا رہا ہے، بار بار سکھا رہا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر شاید ہر چیز سے تم دور بھاگ سکتے ہو، فرار اختیار کر سکتے ہو، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے اس سے تم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ پھر کہا قل، اے پیغمبر کہیے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم آج بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں بڑی جلدی پکڑنے والی ہے۔ پھر کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کسی بھی عمارت بلڈنگ کو مضبوط بنانا ہو اس پہ چونا لگایا جاتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بڑے بڑے قلعے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ تم نے بنائے، ان پہ چونا لگا کے ان کی دیواروں کو محفوظ بنایا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ان قلعوں کے اندر بھی بند ہو کے دیکھ لو، بہت وہاں پہ بھی پہنچ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول الاسلام یہ سبق لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے نا کہ ہم کبھی اپنوں میں بیٹھیں، بھائیوں میں بیٹھیں، بہنوں میں بیٹھیں، بیوی بچوں میں بیٹھیں، والدین میں بیٹھیں اور ذکر کریں اپنی موت کا۔ بات کرنے والا اپنی بات کرے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹینشن ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، بچے پریشان ہو جائیں گے، بیوی پریشان ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کرو ذکر اس کا، بار بار کرو، نہیں تو دنیا میں اتنے دور نکل جاؤ گے، اتنے دور نکل جاؤ گے کہ واپس آنے کی کوئی صورت سبیل باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ کے رسول اپنی زوجہ، اپنی بیوی، سب سے محبوب بیوی کے پاس بیٹھے ہیں سیدہ عائشہ، اور ذکر کر رہے ہیں اپنی موت کا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں لغسلتکی، تجھے غسل دوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنی فیملی، اپنے خاندان کی موت کا ذکر اپنی مجلسوں میں کر رہے ہیں۔ صحابہ سے کہتے ہیں حج کرنے کے لیے گئے، خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو۔
مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں اگلے سال تمہارے ساتھ حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو سیکھنا ہے ابھی سیکھ لو۔ ذکر و تذکرہ اپنا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، لوگو قبرستانوں میں جاؤ۔ خود جا رہے ہیں، رات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے یا بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اچانک میں نے دیکھا بستر سے غائب ہو گئے، مجھے لگا کہ پتہ نہیں کمرے میں کہیں ہوں گے، میں اٹھی، میں نے آپ کو تلاش کیا، پھر لگا کہیں اور نہ چلے گئے ہوں، آپ باہر نکل رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھا رسول اللہ کہاں گئے؟ بقی قبرستان میں، رات تہجد کا وقت ہے، اللہ کے رسول وہاں پہ کھڑے ہیں اور بقی والوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں فَزُورُوهَا، جایا کرو زیارت کرنے کے لیے، زیارت کرنے، صرف دفنانے کے لیے نہیں، کبھی زیارت کرنے کے لیے بھی جایا کرو، سبق یاد رہے جو رسول اللہ سمجھا رہے ہیں۔ کیوں جایا کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہا اس سے تو آخرت انسان کو یاد آتی ہے، ورنہ دنیا کی چکا چوند کہاں انسان کو یہ یاد دلانے دے گی کہ بالآخر مرنا ہے، ختم ہونا ہے سب کچھ۔ اپنے لیے کہا وقت نکالو اور جاؤ قبرستانوں میں، زیارت کرو قبرستان کی۔ اور ہاں خواتین کو بھی اجازت دی، سیدہ عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، واپس آ گئی۔ بہت زیادہ قبرستان جانے والی عورتیں جو بے صبری کا مظاہرہ کریں، نوحہ کریں یا غیر شرعی مقصد لے کے جائیں، اس سے منع کیا، لیکن مرد ہو یا عورت ہو پابندی اب کسی کے اوپر نہیں ہے۔ زیارت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے جانے کا حکم رسول اللہ نے مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اور کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تو یہ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ پڑھتے تو ہم آج تک آئے، لیکن اس کا مطلب کبھی غور بھی کیا؟ یہ ہمیں سبق یاد کرواتا ہے۔ کوئی مرا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ یہ ہے جانے والا تو چلا گیا، انا للہ، اسی بھی اللہ دیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانے والا تو چلا گیا، رخصت ہو گیا، ہمیں بھی جب ہمارا رب چاہے گا ہم اسی کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آئے، یہ کلمہ، یہ جملہ کہنے کا حکم دیا، کس لیے؟ بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں پہ زیارت قبور کا حکم دے رہے ہیں، قبروں کی زیارت جانے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں یہ بھی سکھا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں جب وہاں پہ جاؤ تو کیا پڑھو، کیا دعا سکھائی آپ نے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ دعا یہ سکھائی، اس دعا میں بھی سبق ہے جو انسان کو بھول جاتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، بازار میں جائے، منڈی میں جائے، سبق محو ہو جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، مؤذن بلاتا رہے، اذان دے کے نماز کے لیے بلائے، اس کو سبق بھولا رہتا ہے، اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یار میرا کچھ اور ہے، میری منزل کچھ اور ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی زیارت قبور کے لیے جاؤ تو یہ کہا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین، اے قبرستان میں لیٹے ہوئے مومن مرد اور عورتیں، تم سب کے لیے میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے۔ اور اگلی بات، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اللہ نے اگر چاہا تو بڑی جلدی ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ وہ جس بات کو سن کے اپنی موت، میری موت، گھبرا پڑتا ہے دل کو، دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ میں اپنی موت کا ذکر کروں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کرو ذکر، کہو زبان سے، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اللہ نے اگر چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ،
اپنے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اور آپ کی یہ تعلیم کس لیے ہے کہ انسان کہیں بھول نہ جائے، بار بار ہر موقع پہ ہر موڑ پہ اس کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے انسان کو یاد رکھوانے کے لیے بہت بڑی نصیحت فرمائی اور کہا جو بھی مسلمان تم میں سے وصیت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے 2 دن کا انتظار بھی نہ کرے، 2 دن کا انتظار بھی نہ کرے اور وصیت لکھے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تاکیدی حکم، وہ تاکیدی خط اور لیٹر جو انسان کے دل میں چھپی ہوئی ان باتوں پہ مشتمل ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے میرے علاوہ کوئی اور نہ جانے۔ لیکن جب میری آنکھیں نگاہیں بند ہو جائیں، روح جسم سے جدا ہو جائے، میں بولنے سننے دیکھنے ہلانے کے قابل نہ رہوں، میری بات میرا میسج میرے اہل خانہ تک پہنچ جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تم اپنا کوئی میسج دینا چاہتے ہو 2 دن کا بھی ویٹ نہ کرنا۔ یہ نہ سوچنا کہ یار یہ تو بہت زندگی پئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، یہ مت سوچنا۔ فرمایا 2 دن کا انتظار بھی نہیں کرنا بلکہ فوراً لکھو اور وہ تمہارے پاس پڑی ہو، تاکہ سمجھ آئے جب لکھنے بیٹھو گے سمجھ آئے کہ واحد تم ہی ہو وہ شخص کہ تمہارے مال میں تمہارا کچھ نہیں ہے، کمایا تم نے، محنت تم نے کی، حاصل تم نے کیا، دن رات تم مشکل حالات سے لڑتے رہے۔ سمجھ آئے جب لکھنے بیٹھو گے، سمجھ آئے کہ میں ہوں اکیلا وہ جس کا سب کچھ ہے اور اس میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، جو ہے سب دوسروں کے لیے۔ اللہ کے رسول اسلام کہہ رہے ہیں لکھو، اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھو، 2 دن کا انتظار کیے بغیر 2 راتیں نہ گزریں مگر لکھی ہوئی تمہارے پاس موجود ہو، کیونکہ جب انسان لکھنے بیٹھے گا اس کو اسی وقت سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کیا ہے دنیا میں، میں نے کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ اللہ کے رسول اسلام تو بڑا اچھا سمجھا رہے تھے اس کو، ہاں اچھی سواری رکھنا یہ تمہارا رائٹ ہے، اچھا لباس پہننا تمہارا حق ہے، کشادہ گھر ہونا تمہارا حق ہے، اچھا ہمسایہ، اچھا انوائرمنٹ، اچھا ماحول، یہ سب تمہاری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرو۔ لیکن کمانے میں یا لگانے میں کوئی بے ضابطگی کا ارتکاب نہ کرنا۔ کہاں سے کما رہے ہو؟ اچھا جی سود، ساری دنیا تو کھا رہی ہے، میں نے لیا تو کیا ہو گیا؟ راتوں رات امیر بھی تو ہونا ہے نا بھائی۔ جب لکھنے بیٹھو گے سمجھ آ جائے گی کہ جو میں نے اکٹھا کیا ہے میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تیرا وہی ہے جو تو نے آگے بھیجا، صرف وہ تیرا ہے، یا جو تو نے اپنی زندگی پہ لگا کے دنیا میں استعمال کیا صرف وہ تیرا ہے، اور ہاں جو تو نے نجائز استعمال کیا، نجائز خرچ کیا ہے وہ بھی وبال بن جائے گا۔ غلط رستوں پہ مال لگانا، غلط رستوں پہ پیسہ لگانا، خرچ کرنا، اچھے رستوں پہ خرچ بھلا دینا، ذہن سے نکال دینا، کوئی ضرورت مند آ جائے، فقیر آ جائے، کوئی سفید پوش آ جائے، واقعتاً جو ضرورت مند ہے اس کو ٹھوکر دے کے بھگا دینا، اور فضولیات پہ خرچ کرنے کے لیے بہت مال اور دولت کا ہونا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ جو فضولیات پہ خرچ ہوگا اس کا بھی انسان سے سوال ہوگا۔ اور ایک فضول خرچی کی ایک مثال تو اللہ کے رسول اسلام نے بڑی واضح انداز میں دے دی، مثالیں تو بڑی ہیں لیکن ایک بات اللہ کے رسول نے خود فرما دی۔ روایت کرنے والے سیدنا انس بن مالک، آپ کے نوکر خادم، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے، سفر میں، حضر میں، مدینے میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہا ایک دن رسول اللہ مسجد سے نکلے، باہر گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، تو دیکھا ایک کبا بنا ہوا ہے، کبا اونچی جگہ، آپ یوں کہہ لیں ایک گنبد نما کسی نے تعبیر کی ہوئی ہے بڑی خوبصورتی کے لیے، بنا کے ایک کبا بنا کے تعمیر کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہتے ہم نے بتایا جی فلاں بندے کا۔
اللہ کے رسول اسلام نے جب سنا اچھا اس کا ہے، دل میں ذہن میں آپ کی یہ بات بیٹھ گئی، اچھا یہ فلاں بندے نے بنایا ہے، مسجد میں آ گئے۔ اب وہی جس کا وہ تعمیر کردہ تھا، تعمیری شاہکار جس نے بنایا تھا وہ بھی مسجد میں آیا، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ انس کہتے ہیں ہم وہیں پہ تھے، وہ رسول اللہ کو ملتا ہے، سلام لیتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ نہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، اور اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی دفعہ اس نے ایسا کیا، کوشش کی، لیکن رسول اللہ نے اس کی نہ سلام کا جواب دیا، نہ اس سے کلام کیا۔ اس کی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ صحابہ تو جیتے جی مر جانے والے اس بات پہ کہ اللہ کے رسول ہم سے دنیا میں ناراض ہو جائیں۔ مجلس ختم ہوئی، دوسرے لوگوں سے پوچھنے لگا مسئلہ کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں، بات کیا ہوئی ہے؟ انس کہتے ہیں ہم نے اس کو بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم گئے تھے، وہ جو آپ نے ایک قبہ تعمیر کیا ہوا ہے نا اپنی پراپرٹی پہ، اپنے پلاٹ پہ، اپنی جگہ پہ، اللہ کے رسول وہ دیکھ کے آئے ہیں، آپ نے پوچھا تھا اور آپ خاموش ہو گئے تھے، ہمیں تو لگتا ہے یہی وجہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، فوراً بھاگا گیا۔ انس کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اس نے بنایا تھا، ہاتھوں سے گرا دیا، اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا کہ رسول اللہ جس بات پہ ناراض ہوں، میں جیتے جی اپنی آخرت کو کیوں تباہ کروں، ختم کر دیا۔ انس کہتے ہیں پھر رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، وہ گرا پڑا، بالکل ختم ہو گیا۔ پوچھا یہ گرایا کس نے؟ تو جواب دیا جی اسی نے گرایا ہے جس نے بنایا تھا، اور ساتھ بتا دیا کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے تھے، وہ بڑا پریشان تھا، اس لیے وہ گرا کے چلا گیا۔ جب اللہ کے رسول اسلام نے یہ بات سنی تو اس موقع پہ ایک جملہ کہا جو میرے آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا اما لوگو سن لو، ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر جو بھی انسان دنیا کے اندر تعمیر کرتا ہے، کنسٹرکشن کرتا ہے، کوئی بھی چیز بناتا ہے، گھر کی صورت میں، مکان کی صورت میں، قبوں کی شکل میں، کسی بھی صورت میں جو بھی تعمیر انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بنانے والے پہ وبال ہوتی ہے، الا ما لا، سوائے اس تعمیر کے جو اس کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو ضرورت سے ہٹ کے تعمیریں کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بنائی ہوئی تعمیریں اس کے لیے وبال ہوں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی ہے جنت جانے کے لیے۔ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مال میں نے کمایا، میری مرضی، میں جہاں مرضی لگاؤں۔ اگر میں نے گھر کا واش روم بنانے پہ لاکھوں روپیہ اجاڑ دیا ہے، صرف تزئین پہ، آرائش پہ، ضرورت پہ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ میرے دوست کا مکان اس سے بھی بڑا ہے تو میں نے اس سے بھی آگے نکلنا ہے، یہ ڈیزائن میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، اب میں اس سے بھی بڑا بناؤں گا، 1 سال کے بعد پھر میں اس کو تبدیل کروں گا، چینج کروں گا۔ ضرورت کیا ہے، ضرورت کیا نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ سفید پوش بیچارہ کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پہ، میرے مال میں لوگوں کا کیا حق رکھا ہے، کوئی فکر نہیں۔ ہاں تھوڑا بہت خیرات بھی نکال کے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں میری مرضی چلے گی، نہیں، مال میرا اگرچہ ہے لیکن امانت اللہ کی ہے، مرضی اس میں میری نہیں چل سکتی۔ رسول اللہ کہتے ہیں کشادہ بناؤ، بڑا مکان ہو، کشادہ مکان ہو، ضرورت پوری کرنے کے لیے اس میں کوئی چیز رکھی جائے، اللہ اجازت دیتے ہیں، پیغمبر اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں، اس پہ لگائے جاؤ مال۔ یہ ٹائل فلاں جگہ سے امپورٹ کی ہے، یہ فلاں جگہ سے ہم لے کے آئے، فخر سے لوگوں کو بتاؤ اتنے کروڑ لگ گئے، ککھ نہیں رہے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو تعمیر بغیر ضرورت کے کی ہوگی، بغیر کسی حاجت کے کی ہوگی، وہ کوئی قبہ بنایا ہو، وہ کسی نے بڑا مینار بنایا ہو، کسی نے کسی کی یاد میں گنبد تعمیر کیا ہو، کسی نے کوئی تاج محل بنایا ہو، کسی نے کوئی بڑی عمارت بلڈنگ کھڑی کی ہو، 12 دری بنائی ہو، کسی کی یاد میں کہ لوگ مجھے یاد کریں گے میری بلڈنگ کی وجہ سے،
قرآن میں اللہ ایک تباہ ہونے والی قوم کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام قوم عاد ہے۔ 19واں پارہ سورہ شعراء، اللہ اس قوم کے جرائم گنتی کرواتے ہوئے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا پیغمبر ان کو یہ بھی بتا رہا تھا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اس قوم کا ایک جرم یہ بھی تھا، ہر اونچی جگہ پہ وہ ایک قبہ تعمیر کرتے تھے، فن تعمیر کا ایک شاہکار بناتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، گھر اس طرح بناتے تھے لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، جیسے انہوں نے ان گھروں میں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ قوم عاد، تباہ ہو گئی، برباد ہو کے رہ گئی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لمٹ لگا رہے ہیں، حد مقرر کر رہے ہیں کہ سن لو ان کل بناء، ہر تعمیر وبال ہے انسان کے لیے سوائے اس تعمیر کے مالا جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، جو انسان کی بیسک بنیادی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ باقی جو مال دیا ہے اللہ کے رسول یہی سمجھا رہے ہیں، بیٹھو یہاں پہ 2 دن انتظار بھی نہ کرو، لکھو وصیت تاکہ سمجھ آئے لیا کہاں سے اور انسان نے خرچ کہاں پہ کیا، لگایا کہاں پہ۔ بھولا ہوا سبق اسے بار بار یاد کروانے کے لیے، بار بار اسے سمجھانے کے لیے۔ آفائم متا فہم الخالدون، اے پیغمبر اگر رہے آپ نہیں، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں تو ان میں سے کوئی یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔